نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے تربیت افراد سے وابستہ ہے عظمت قوم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے معاشرے میں انسان کی تخلیق اور پیدائش کے ساتھ ہی اس کی تربیت پر زور دیا ہے تاکہ معاشرے کو اچھے انسان میسر آئے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسانی تربیت کو ہمیشہ فطرت سے ہم آہنگ کیا جائے۔ تربیت ہمیشہ وہی مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتی ہے جو فطرتی طریقوں کے مطابق ہوتی ہے، جو فطرت سے منحرف ہو وہ نتائج سے خالی ہوتی ہے۔ ہر بچے کی زندگی کے ابتدائی 10 سال بڑے ہی اہم ہوتے ہیں اور یہی اس کی شخصیت کا تشکیلی فارمیٹیو پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی اہم دور ہوتا ہے۔ اسی میں بچے کی ساری شخصیت ہی اس کے وجود میں بن جاتی ہے۔ بعد ازاں اسی بنی ہوئی شخصیت کا اظہار اس کی زندگی کے مختلف مراحل میں ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ اصول تربیت دیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو انہیں اس نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو اور اس عمر میں انہیں الگ سلایا کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ بھی بچوں کے لیے 7 سال سے 10 سال تک کے زمانے کو بہت ہی اہم قرار دے رہی ہے۔ اس زمانے میں ان کے وجودوں میں دین کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ اسی زمانے میں ہم ان کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ وہ تو ایک خام مال، ایک بیج، ایک گٹھلی کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کو ہم جو بنانا چاہتے ہیں وہ نظام میں فطرت کی پیروی میں وہ بن جاتے ہیں، اور زندگی کا یہ عرصہ ہی ان کی اصل اور ان کی اساس ہے
اور یہی چیز بعد ازاں ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں ایک بیج سے ایک کونپل اور بعد ازاں تنا اور پھر شاخوں اور پھر پھل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مختلف ازمنہ میں ارتقاء کا یہ سفر انسان طے کرتا رہتا ہے۔ والدین سے بالعموم ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے، جب بچے کے بننے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کو بہت زیادہ اور حد سے بڑھ کر پیار میں گزار دیتے ہیں، اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا کرشمہ ساز تربیتی طریقہ وہ ہمیں میسر آ جائے جس کے ذریعے بچے کی شخصیت ایک بڑی پہچان کی حامل ہو جائے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہماری اولاد اچانک ایک تربیت یافتہ اور اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں فطرت کے مطابق اس کو تربیت دینی ہوگی، اور اصول فطرت کی خلاف ورزی میں ایسا نادر اور نایاب ہوتا ہے کہ اچانک بچہ تربیت یافتہ ہو جائے، لیکن ہم اپنی حسرت کو اصول فطرت پر ترجیح دینے میں خواہشات کی دنیا میں باز نہیں آتے ہیں، اور بغیر محنت کے غیر معمولی نتائج و اثرات دیکھنے کے متمنی رہتے ہیں۔ اس لیے تربیت اولاد کے لیے ہمیں حقیقت پسندانہ طرز فکر کو، ریئلسٹک اپروچ کو اپنانا ہوگا۔ اگر بچے کی زندگی کو بنانے والے اور اس کی شخصیت کا بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے والے 7 سے 10 سال کا زمانہ غفلت میں بیت جائے تو اب بعد ازاں اس کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے صرف اور صرف ایک تلخ تجربے والی صورت ہی باقی رہ جاتی ہے، جو انسان کے بدلنے کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ایسا واقعہ ہر کسی کو زندگی میں میسر آ سکے، اس لیے ہمیں اصول فطرت کے مطابق ہی اپنی اولادوں کو بنانا بھی ہے اور ان کو سنوارنا بھی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، جو تربیت آپ اولاد کو دینا چاہتے ہیں اس کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں۔ اگر گھر میں ماحول اس تربیت کے منافی اور اس کے خلاف ہوگا تو وہ تربیت کارآمد نہ ہوگی۔ تربیت سے ہم دوسروں کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، مگر گھر میں ماحول ہمیشہ دوسروں کی بدخواہی کا ہے، دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت نہ کرنے کی ہم تربیت دینا چاہتے ہیں، مگر گھر میں دوسروں کے معاملات میں زبردستی مداخلت کرنے کے طریقوں کا چرچا اور تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کا یہ عمل ہی تربیت کے خلاف ہے اور تربیت کے غیر موافق ہے۔ یوں تربیت غیر موافق ماحول میں تربیت کے موافق اصول اولاد کو ہرگز نہیں سکھائے جا سکتے۔ تربیت میں ڈالنے کا زمانہ اولاد کے لیے تعمیر ذات اور تعمیر شخصیت کے دورانیے میں وقفہ تعمیر کا زمانہ ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کی تربیت کے اصول رب کی اس خاموش کائنات سے سیکھنا چاہے تو یہ کائنات بھی ہمیں بے شمار اصول تربیت میں سے ایک اصول تربیت یہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ درخت کی جانب توجہ کرو اور غور کرو۔ جب درخت زمین سے نکلتا ہے تو یہ کمزور پودے کی مانند ہوتا ہے اور اس کا تنا ابھی طوفان کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا۔ اس وقت یہ درخت اس طوفان کے مقابل نرمی اختیار کرتا ہے اور اسے تیز اور طوفانی ہواؤں میں جھکنا آتا ہے اور جھک جاتا ہے تو یہ ان ہواؤں کے مقابلے میں یہ کمزور درخت اور وہ کونپل اکھڑتی نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہواؤں کا جھونکا جس طرف اس کو لے کر جاتا ہے یہ اسی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ عمل اختیار کرتے ہوئے وہ زبان حالی میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کمزور تنا، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی،
मगर इस पौधे को आप 4-5 साल के बाद या 10-15 साल के बाद देखें तो ये दरख्त अब बिल्कुल दूसरी तस्वीर पेश कर रहा होगा। अब ये अपने मोटे तने पर बड़ी मजबूती और बड़ी सख्ती के साथ कायम होगा। अब झुकने का लफ्ज इसकी डिक्शनरी से खारिज हो चुका होगा। अब वो दरख्त हवाओं के झोंकों से मुतासर नहीं होता है। अब वो बड़े बड़े तूफानों पर झुकता नहीं है। अब वो अपनी जड़ों पर सीधा और मजबूत खड़ा रहता है। अब वो जमीन पर अपनी शनाख्त, कौमपल और पौधा नहीं बल्कि एक मजबूत दरख्त के साथ अपना तारफ कराता है। पहले वो पौधा बनकर दूसरों से मुतारफ होता था, पहले उसका तारफ कराया जाता था। अब वो अपना तारफ आज खुद आप ही बन चुका होता है। इसी तरह तरबियत के अमल के दौरान बच्चे का तारफ तालिबे इल्म का होता है। इल्म हासिल कर लेने के बाद वो उसी इल्म का मुअल्लिम बन जाता है। पहले सीखने वाला होता है, फिर सिखाने वाला बन जाता है। पहले मुतअल्लिम होता है, फिर मुअल्लिम बन जाता है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, हर शोबा हयात में इंसान के लिए एक वक्त इब्तिदा आता है जब उसको एक वक्फ़ाए तामीर दरकार होता है। उस वक्फ़ाए तामीर के दौरान वो अपनी जड़ें ज़मीन में दाखिल करता है और उनको मजबूत करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक मजबूत तना बन जाता है। वो अपने आप को एक ताकतवर वजूद की सूरत में नशो नवा दे लेता है। इस वक्फ़ाए तामीर के दौरान इस कमज़ोर शख्स को इस तरह नहीं रहना चाहिए जिस तरह कोई आज़मूदा शख्स मजबूत और मुस्तहकम होने के बाद रहता है। इस इब्तिदाई मरहले में उसको नरमी और मुवाफ़क़त, एडजस्टमेंट का मुजस्मा बनना चाहिए। अगर उसने ऐसा न किया तो उसको तामीर ज़ात और तामीर शख्सियत का वक्फ़ा नहीं मिलेगा। और जो वक्फ़ाए तामीर से महरूम हो जाता है वो कभी भी मरहला तामीर और तकमील तामीर और तकमील ज़ात और शख्सियत के मराहिल तक नहीं पहुँच सकता। ऐसा शख्स हमेशा एक कमज़ोर दरख्त के तने की मानिद होता है। फिर वो जिधर की हवा होती है उधर ही सारी ज़िंदगी चलता रहता है। अपनी फ़िक्र पर नहीं, दूसरों की फ़िक्र को अपना कर जीता रहता है। इकबाल ऐसे लोगों को तरबियत ज़ात और शख्सियत का ये असूल देता है कि ज़माना बतू नसाज़त, तू बज़माना सतेज़। तू ज़माने की हवा के साथ न चलो, तुम ज़माने की हवा के साथ न चलो, बल्कि तुम खुद अपना ज़माना ऐसा बनाओ कि सब ज़माने तुम्हारे साथ चलें। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, अगर कोई बाप इस दुनियावी ज़िंदगी में अपनी औलाद को दुनियावी साजो सामान की बहुत ज़्यादा चीज़ें न दे सके तो उसे चाहिए कि वो इस एहसास पर परेशान न हो, इसलिए कि इस दुनिया में वो अपनी औलाद को इन तमाम दुनियावी चीज़ों से बढ़कर एक चीज़ दे सकता है। वो सारी चीज़ों पर भारी है, वो माँ बाप की दुआ है। और वो अपनी औलाद के लिए यूँ दुआ दे सकते हैं, रब्बना आतिना फिद हसन व फिल आखिरा हसन व किना अज़ाबन्नार। बाप अपनी दुआओं के ज़रिए अपनी औलाद को अपने मौला के सुपुर्द कर देता है। यूँ वालिद अपनी औलाद को दुनिया के मुकाबले में दुनिया पैदा करने वाले खुदा के सुपुर्द कर देता है और खुदा ही को अपनी औलाद का साहिबाने रहमत बना देता है। और ये हकीकत है, औलाद की ज़िंदगियों में जितनी भी कामयाबियाँ आती हैं वो उनके वालिदैन की दुआओं का समर होती हैं। वालिदैन की दुआओं से इंसान असूल मेहनत को अपनी शनाख्त बनाता है और लोगों से उलझे बगैर अपने कामों पर तवज्जो देता है और अपने वाजिबी हक़ कनात पर इक्तिफा करता है। वो हाल के फ़ायदों से ज़्यादा मुस्तकबिल के इम्कानात पर नज़र करता है। खुश ख्यालियों में खोने की बजाय हकीकत पसंदी का
اظہار کرتا ہے اور حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، مادی وراثت پر اخلاقی وراثت کو ترجیح دیتا ہے، اولاد کے لیے بہترین دنیاوی اثاثہ اعلیٰ تعلیم و تربیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ من آل ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن علیہن فلہ الجنہ۔ سنن نبی داؤد میں یہ روایت آئی کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اور ایک روایت میں 2 بیٹیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کی جس نے پرورش کی، پھر ان کو بہترین ادب حیات سکھایا اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا، تو فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ لڑکی کی پیدائش باپ کی طرف سے تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد اسے جنت کی مالک بنا دیتی ہے، اور بیٹی کی پیدائش کے اسی شرف کی بنا پر اسلام لڑکے اور لڑکی کی پیدائش میں فرق روا نہیں رکھتا ہے، اور یہ دونوں اپنے والدین کے لیے یکساں باعث نعمت ہیں اور باعث رحمت ہیں۔ اس لیے باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین وراثت مال و دولت نہیں ہے، بلکہ عمدہ تعلیم و تربیت ہے۔ باپ کو چاہیے وہ اپنے گھر میں اخلاقی وراثت کو عام کرنے کے لیے سنجیدہ تبادلہ خیال کو رواج دے، تاکہ اس کے گھر سے اور اس کی اولاد کے مابین فکری پسماندگی کا خاتمہ ہو، انٹلیکچول بیکورڈنس کا خاتمہ ہو، اس کی اولاد ایک پختہ سوچ و فکر کی حامل ہو، وہ خوش پوش انسان نظر آئے، نہ کہ خوش پوش ایک حیوان دکھائی دے۔ ان کی زندگیوں کے ہر پل میں ان کا ذہنی ارتقاء، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ جب ان چیزوں کا اظہار والد اپنی اولاد میں دیکھے تو ان سب چیزوں کو اپنی محنت کی طرف نہیں، رب کے فضل کی طرف منسوب کرے، اور اس نعمت کو ھذا من فضل ربی جانے اور سمجھے، اپنی محنت اور ریاضت کی طرف ان چیزوں کا انتساب نہ ہونے دے، بلکہ اس ساری نعمت کو سراسر عطیہ الہی اور فضل ربی جانے۔ اور یہی اصل حقیقت ہے کہ انسان کسی نعمت کو ظاہری پردے میں نہ دیکھے، بلکہ اس کو اصل کو دریافت کرتے ہوئے اس نعمت عطا کرنے والے رب کی طرف اسے منسوب کر دے، اور بندے کا یہ اعتراف اسے اللہ کی بارگاہ میں شاکر بندہ بنا دیتا ہے، اور تربیت یافتہ ہونے کا عملی ثبوت اس کے وجود سے ظاہر کرتا ہے۔ اور تربیت یافتہ ہونے کا یہ عملی اظہار یہ ہے کہ انسان شکر و اعتراف کی نفسیات کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے، وہ بندوں کا بھی شکر گزار ہو اور اپنے رب کا بھی فرما بردار اور شکر گزار ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کی اچھی تربیت کا ایک اصول یہ بھی ہے، جو چیز اس کو ملی ہوئی ہے اس کو بھرپور استعمال کرے، اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ نہ بنائے۔ انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں کوئی تخلیقی کردار، کوئی کریٹیو رول اپنے لیے منتخب کرے، اپنی تخلیقی صلاحیت کو ضائع نہ کرے، اس کو ہمیشہ کارآمد چیزوں میں لگائے رکھے۔ ہم نے اپنے زمانے کو پانے کا، حاصل کرنے کا زمانہ بنانا ہے، نہ کہ اسے کھونے کا زمانہ بنانا ہے۔ ہم نے اپنی غفلت کو آج جاننے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی کسی حاصل شدہ چیز کو کھو نہ دیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کو اپنے بچوں کی تربیت ہمیشہ حقیقت پسند ہو کر کرنی چاہیے۔ ان کے سامنے زندگی کی حقیقت پسندانہ ریئلسٹک تصویر جو ہے رکھنی چاہیے، اور اسی پر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اپنی استطاعت سے بڑھ کر صرف اور صرف امنگوں پر، امبیشنز پر کوئی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے،
بچوں کی ترقی کے لیے سب سے بڑی تربیت یہ ہے کہ ان کے اندر مستقل عمل اور مسلسل محنت کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان کے اندر کی سیرت اور جذبے کو جگایا جائے، ان کے اندر اسپرٹ پیدا کیا جائے، وہ خود حالات کو سمجھیں، اپنے حالات کو بدلنے کی تگ و دو کریں، اپنی زندگی کی تعمیر از خود کریں۔ حقیقی ترقی وہی ہے جو انسان کو اس کی اپنی محنت سے میسر آئے۔ دوسروں کی طرف سے دی ہوئی ترقی ہمیشہ عارضی اور وقتی ہوتی ہے، ناپائیدار اور غیر مؤثر ہوتی ہے۔ ایسی ترقی کرنے والے اکثر ناکام ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ترقی منصوبہ الہی کے مطابق نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف خواہشات اور امنگوں کی بنا پر حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس بنا پر ایک شخص کو چاہیے اس معاملے میں حقیقت پسندانہ فیصلہ کرے، جذبات کی راہ میں نہ بہ جائے، حالات کا اچھی طرح جائزہ لے اور خوب غور و فکر کرے اور فطرت کی روشنی میں آگے بڑھنے کا لاہے عمل بنائے۔ اور نصیب و بخت کی دنیا میں یہی حق ہے، انسان کو اس دنیا میں وہی کچھ ملتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور نہ اس سے کم ملتا ہے نہ اس سے زیادہ ملتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بچوں کو ایک اور تربیت رزق کے باب میں دینی چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے قرآنی فکر کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ قرآن بیان کرتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ اسی حقیقت کو ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے، حتی یستکمل رزقہ۔ تو ہے لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور طلب رزق میں خوبصورتی پیدا کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیت کریمہ اور حدیث نبوی ہمیں ضابطۂ تربیت عطا کرتی ہے کہ انسان اپنی معاش کے معاملے میں ہمیشہ اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ رہے، اس دنیا میں معاش کے اصول کے لیے جد و جہد کرتا رہے، اور کسی انسان پر اپنے رزق کو منحصر اور مقدر نہ سمجھے۔ باپ اپنی اولاد کو زندگی کا شعور دے اور رزق کے اصول کے لیے ان کو جد و جہد کرنے والا بنائے، ان کا خود کو رازق ہرگز نہ بنائے۔ باپ اپنی اولاد کو راز حیات بتائے، اس دنیا میں وہی کچھ ہوگا جو باری تعالیٰ چاہے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تربیت اولاد کے ضمن میں والدین کی ذمہ داری بڑی ہمہ جہتی ہے۔ اچھی تربیت بھی انہی والدین کی وجہ سے ہے، اور بری تربیت بھی انہی کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ایک مذہب کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی حدیث کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہ لسانہ فَإِذَا أَعْرَضَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بولنے لگے، پھر جب وہ بولنے لگتا ہے تو وہ شکر گزار یا ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع نہیں کرتے، وہ کچھ عرصہ کے بعد بولتے ہیں، اور بولنے سے قبل ان کا تعلق اور ربط پیدائشی فطرت سے ہوتا ہے، اور بولنے کے بعد ان کا ربط قریبی ماحول سے ہوتا ہے۔ جو کچھ ان کو ملتا ہے اس پر وہ رب کے
शुक्र गुजार बनते हैं या ना शुक्र गुजार बनते हैं। किसी को छोटा देकर उसको हकीर समझना और किसी को बड़ा देकर जंग उठना, ये तरबियत ही का नतीजा है। और उनको ये तरबियत अपने वालिदैन से मिलती है कि वो जिस तरह की भी सूरत हाल हो उसमें क्या रद्द अमल दें। इस तरह वालिदैन अपने बच्चों को नेक अमल वाला बनाते हैं या उनको बद अमल वाला बनाते हैं। इसी तरह जैसे वालिदैन अपने बच्चों को यहूदी, ईसाई और मजूसी बनाते हैं, इसी तरह वालिदैन अपने बच्चों को मजहब के साथ साथ सब कुछ सिखाते भी हैं और सब कुछ बताते भी हैं। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, तरबियत औलाद में से एक असूल तरबियत यह है कि इंसान अपनी ज़ात और शख्सियत में खुद को अच्छा और आला बनाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। सुनन इब्न माजा में फरमाया, तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और फरमाया मैं तुम में से सबसे अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, घर हमारे समाज और माशरे का एक इब्तिदाई यूनिट है। इसमें जो कुछ पेश आता है वही माशरे में बड़े पैमाने पर पेश आता है। और सबसे पहले हम घर में जो चीज़ पेश आती है उसी से हमारा पाला पड़ता है। जो आदमी छोटी सतह पर अच्छा या बुरा होता है वही आदमी बड़ी सतह पर भी वैसा ही अच्छा या बुरा होता है। घर हमारे तजर्बात का छोटा इदारा है और माशरा और समाज हमारे तजर्बात का बड़ा इदारा है। एक घर में एक मर्द और एक औरत दोनों अपने खानदान के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। ये कभी खुश होते हैं, कभी नाखुश होते हैं, कभी ये खुशगवार तजर्बे से गुजरते हैं, कभी ये नाखुशगवार तजर्बे से गुजरते हैं। किसी मामले में इनमें मोहब्बत के जज्बात भड़क उठते हैं, कभी इनमें नफरत के जज्बात आया होते हैं। कभी इनकी आना को तस्कीन मिलती है, कभी इनकी आना पर चोट लगती है। कभी ये हकीकत का एतराफ करते हैं, कभी उसका इनकार करते हैं। कभी ये हकूक अदा करते हैं, कभी ये हकूक की अदायगी में गफलत बरतते हैं। कभी अपना फर्ज शनासी के साथ अदा करते हैं, कभी अपने फर्ज से ही लाताल्लुक हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में अच्छी तरबियत इंसान को संभाल लेती है। अगर घर की अच्छी तरबियत हो तो यही इंसान के लिए सहारा बन जाती है। घर ही इंसान को अच्छा इंसान बनाता है और घर ही इंसान को बुरा इंसान बनाता है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, बच्चे के डिसिप्लिन में जब हम तरबियत देते हैं तो उस तरबियत के नतीजे में उसे वक्त की पाबंदी कराते हैं, पाबंदी औकात की आदत उसे सिखाई जाती है और तमाम चीज़ों को अपनी सही जगह पर रखने की तरबियत दी जाती है। अगर कोई चीज़ रास्ते में फेंक दी जाए तो उसे हटाने की तरबियत दी जाती है। कोई चीज़ बिगड़ी हो उसकी इस्लाह की तरबियत दी जाती है। शोर और गौबा से मना करने की तरबियत दी जाती है। दूसरों को तकलीफ और अजियत पहुँचाने से रोकने की तरबियत दी जाती है। जिस बात की बच्चों को तरबियत दी जाए, पहले वालिदैन को उस तरबियत का खुद अमली पैकर होना चाहिए ताकि वो तरबियत उनके वजूदों के अंदर सही तौर पर मुअस्सर हो जाए। हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, हमें अपनी औलादों को, अपने शागिर्दों को बुरी आदत से बचाना है, बुरे अखलाक से बचाना है, बुरे रवैयों से बचाना है और बुरी आदत से बचाना है। वो आदतें जो झूठ की सूरत में जाहिर होती हैं, जो रिश्वत की सूरत में, गुरूर की सूरत में, हसद की सूरत में, इल्ज़ाम तराशी की सूरत में, गज़ब और गसब करने की सूरत में, जुल्म, बददियानती, वादा खिलाफी, बदखाई और बेअसूली, बदमामलगी, अनानियत, बेतराफी, गलती न मानना, इंसान फरामोशी करना, खुद गर्जी करना, इंतकाम लेना, इश्तियार अंगेजी में आना, खुद पसंदी, इन बुरी आदतों से हमें अपनी औलादों को, अपने शागिर्दों को बचाना है और बच्चों को तरबियत के आला तरीक के जरिए इन सारी बुरी आदत से बचाना है। अपने बच्चों और शागिर्दों को हमें यह आदत भी सिखाना है कि वो अपने पाँव पर खड़े हो, दूसरों में सहारा तलाश न करे, बल्कि अपने अंदर
دوسروں کے لیے سہارا پیدا کرے۔ مشکل حالات انسان کو خود کفیل بناتے ہیں، اس لیے مشکلات سے ڈرنا نہیں بلکہ پوری استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کا بظاہر کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کا سب سے بڑا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی مشکل کو محنت کے ذریعے دور کرتے ہیں تو رب بھی ان کا مددگار بن جاتا ہے، اور یہی مشکل حالات کا مقابلہ ہی اس انسان کو ہیرو بنا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے وہ اپنے علم کی طاقت سے فائدہ اٹھائے۔ علم میں ایک عجیب سی طاقت ہے، یہ انسان کو باشعور بناتا ہے، یہ جسمانی کمزوری کو بھی ذہنی طور پر طاقتور بنا دیتا ہے، جسمانی کمزوری کے حامل شخص کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ بے سر و سامان آدمی کو اپنی قوت کے ذریعے طاقتور بناتا ہے، اور اس کی جسمانی کمزوری کبھی بھی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوتی، بلکہ علم کی طاقت سے وہ ہر مشکل پر قابو پا لیتا ہے۔ عصر جدید نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کوئی شخص مطلق العنان تصور میں نہ کلی طور پر قوی ہو سکتا ہے نہ کلی طور پر ضعیف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے اندر ایک اہلیت، ایک قابلیت کی طاقت رکھنے والا ہونا چاہیے، اور اس بنا پر ہر شخص صاحب صلاحیت ہے، صاحب استعداد ہے، قابلیت کا حامل ہے، اور اس بنا پر ہر شخص قابل تکریم ہے اور قابل اکرام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصے کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا، اچھی تعلیم اور عمدہ تربیت انسان کی شخصیت میں ایک استحقاق، ایک صلاحیت اور ایک قابلیت پیدا کرتی ہے۔ انسان کی شخصیت کو چار چاند اعلیٰ تعلیم و تربیت ہی لگاتی ہے، انسان کو زیرو سے ہیرو عمدہ تعلیم و تربیت ہی بناتی ہے، انسان کو معاشرتی و سماجی پہچان تعلیم و تربیت ہی دیتی ہے۔ ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے وہ اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کرے، ہر میدان میں بھرپور تیاری کے ساتھ داخل ہو، تو پھر دنیا اس کو وہ جگہ دینے پر مجبور ہوگی جو اس کی قابلیت کا تقاضا ہے۔ اسے چاہیے کہ یہ ماحول ہر ماحول میں اپنا یہ مقام پیدا کرے، ہر جگہ اپنی قابلیت کی قیمت وصول کرے، اپنے اندر اعلیٰ اخلاقیات کو پروان چڑھائے، اپنی زندگی کے عملی تجربات سے جرأت، اعتماد، بلند حوصلگی، شرافت اور حقیقت پسندی کی صفات اپنے اندر پیدا کرے، ہر ایک کے ساتھ انسانی رواداری اور انسانی خیر خواہی کو فروغ دے، شکایت اور شکایات کی نفسیات سے اپنی شخصیت کو بلند کرے، اپنے ماحول میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہو، ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ ایک اچھے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ خود کو کبھی بھی کم تر لیاقت کے ساتھ میدان میں نہ اتارے، اپنی اہلیت میں کوئی خامی نہ آنے دے، وقت کے معیار پر پورا اترے۔ اگر وہ کم تر لیاقت کے ساتھ اپنی زندگی کے عملی میدان میں داخل ہوا تو وہ دنیا میں اپنی باعزت جگہ بنانے میں ناکام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس میں پست اخلاقیات پیدا ہوں گی، وہ شکایات اور جھنجھلاٹ، غصہ اور مجرمانہ ذہنیت کا شکار ہو جائے گا۔ ناکامی انسان کے اندر بری نفسیات کو ابھارتی ہے، ناکامی ہمیشہ انسان کی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر ناکام شخص ہمیشہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار اور قصوروار دوسرے شخص کو ٹھہراتا ہے، اور اپنی ناکامیوں کا دوسرے شخص کو مجرم بناتا ہے، اور اپنی ناکامی کا حقیقت پسندانہ انداز سے تجزیہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حقیقت عمل یہ ہے کہ پتھر ہر ایک کے لیے سخت ہے، مگر اس شخص کے لیے پتھر نرم ہوتا ہے جو اسے توڑنے کے لیے اپنے پاس اوزار رکھتا ہے۔ اسی طرح گیس نیچے نہیں سماتی، اوپر اٹھ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتی ہے، پانی کو بلندی اور اونچائی آگے نہیں بڑھنے دیتی، اس لیے وہ نشیب اور ڈلوان کی جانب وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ درخت زمین کی سطح پر قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اپنے بیج کے ذریعے زمین پھاڑ کر اپنے لیے حق کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ کائنات کے یہ مناظر انسان کے لیے کھلی آیات ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق
وفی انفسہم، یہ ساری نشانیاں ہمیں زندگی میں کامیاب اور کامران کرتی ہیں، کامیاب روش کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ غیر انسانی کائنات میں باری تعالیٰ نے اپنے نظام اسباب اور اپنی قدرت سے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے، انسان ان چیزوں اور ان ذریعوں سے اپنی دنیا میں اپنے حالات کے ساتھ مطابقت اور موافقت پیدا کرے۔ آج ہر شخص اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کامیابی کا استحقاق پیدا کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ خود کو جانے، اپنے حالات کو اچھی طرح سمجھے، اپنی قوتوں کا صحیح ڈھنگ سے منظم کرے، اور جب وہ کسی مقابلے کے ماحول میں داخل ہو تو اس مقابلے کے لیے اپنی اہلیت کو ہر طرح سے تیار کر چکا ہو اور بوقت اذان اس کو ثابت کر رہا ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کو آپ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ سے دلچسپی آپ کے کام کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ بیکار اور بے صلاحیت ہیں تو دنیا آپ سے بے پرواہ ہے، اور دنیا کی واحد دلچسپی آپ کی ذات سے یہ ہے کہ آپ باصلاحیت ہیں، آپ لوگوں کے لیے کارآمد ہیں، مفید ہیں۔ اگر آپ اس دنیا کے لیے کارآمد ہیں تو آپ کے کام کی وجہ سے لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے، آپ کو خود کام ڈھونڈے گا، آپ کو کام ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ دنیا کی بنیاد انٹرسٹ پر ہے، ہر آدمی کا اپنا انٹرسٹ اور اپنا مفاد ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کامیابی اس صورتحال میں یہ ہے کہ آپ دنیا کو ثابت کر دیں کہ آپ ہی ان کے انٹرسٹ کو، ان کے مفاد کو پورا کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی ذات میں لوگوں کے انٹرسٹ کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے خوب ان کے کام آئیے، آپ کی صلاحیت اور قابلیت سے مجبور ہو کر آپ کو وہ کام دیں گے۔ انسان اپنے میدان میں اتنی مہارت پیدا کرے کہ وہ دوسروں کی ضرورت بن جائے، اور انسان کی صلاحیت ہی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد دنیا میں ترقی کرنے کے لیے بے شمار وسائل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس ترقی کے لیے مادی اور قدرتی وسائل بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مگر ان میں سے سب سے بڑھ کر قوم کے لیے باصلاحیت انسانی وسائل ہیں، اور ایک فرد کے لیے اس کی اپنی ذات بہت اہم ہے۔ اسی طرح اگر پوری قوم اور ہر فرد کو تعلیم یافتہ بنا دیا جائے اور جہالت کا ہر سطح پر خاتمہ کر دیا جائے، اور آج کے غالب علم سے قوم کے ہر فرد کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا جائے، تو ہر انسان کی علم کی یہ قوت اور طاقت ہی اسے اقوام عالم میں اور اپنی ذات میں ایک ناقابل تسخیر قوم اور شخصیت بنا دے گی۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سب سے زیادہ اصول علم کی ترغیب دی ہے۔ ہم اپنے انسانی وسائل کو عمدہ تعلیم و تربیت کے ذریعے دنیا کے قابل قدر اور نادر اور نایاب وسائل میں متشکل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے عمدہ اور بہترین افرادی قوت ہماری ہو، معاشرے میں بڑا انسان پیدا کرنے کے لیے معمولی حیثیت سے کام شروع کر کے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جن کو قدرتی طور پر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی مشکل حالات ان کے لیے عمل کا ایک زبردست محرک بن جاتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں، اور نت نئے انسانی زندگی کے سب انسان مشکل حالات ہی میں سیکھتا ہے۔ اچھے اور اعلیٰ انسان راحتوں سے نہیں بلکہ مشکلوں میں تیار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بے شمار امکانات ہیں اور ان کی کوئی حد نہیں۔ انسان کو جیسے حالات میسر آئے یہ اپنا کام شروع کر دے، معمولی حالات سے بھی مایوس نہ ہو۔ اس لیے یہی معمولی حالات ہی انسان کی زندگی کا مضبوط زینہ بن جاتے ہیں، اور تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کامیابیاں معمولی حالات ہی کی
پیداوار ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کو معمولی اور مشکل حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ انہی حالات میں اپنے لیے کامیابی کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ زندگی کا راز ہمیشہ مثبت سوچ میں رہا ہے، منفی سوچ تخریب کرتی ہے، مثبت سوچ ہمیشہ تعمیر کرتی ہے۔ دوسروں کو ہمیشہ الزام دیتے رہنا ایک بیمار ذہن کی علامت ہے، ایک بے فائدہ کام ہے۔ صحیح سوچ یہ ہے کہ اپنی ساری طاقت اپنی تعمیر پر اور اپنے استحکام پر لگائی جائے۔ انسانی سوچ میں یہی ایک صحت مند رجحان ہے۔ اب دنیا میں صاحب شمشیر لوگ ان کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ صاحب علم لوگوں کو غلبہ اور قوت حاصل ہے۔ اس لیے اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو زمانے کے غالب علم کا حامل بنا دینا چاہیے۔ ہر شخص کو اعلیٰ علم سے آراستہ کر دینا چاہیے۔ نتیجتاً یہ قوم خود بخود ایک عظیم قوم بن جائے گی۔ اس کا مستقبل شاندار اور جاندار ہو جائے گا، اور اقوام عالم کے اندر اس قوم کو عزت ملے گی اصول علم کے ذریعے اور تحصیل علم کے ذریعے، اور شخصیت کے اندر ایک پہچان اور شناخت علم کے ذریعے سے آئے گی۔ علم کا مقصود فقط اور فقط سروس نہیں ہے، بلکہ ملی شعور اور آگاہی کی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ ہماری دنیا کے سارے مسائل کی اصل جڑ بے شعوری ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل باشعور ہونے میں ہے۔ تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان باشعور اور سمجھدار ہو جائے، اور باشعور اور سمجھدار انسان اس زمانے کا باکمال اور اعلیٰ انسان ہے، اور اسی منزل پر پہنچنا ہمارا مقصد تخلیق، اس کا مقصود و مطلوب ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آئیے ہم انسان پاکستان اور قوم پاکستان کی حیثیت سے قرآنی انسان دنیا کو بن کر دکھائیں، احسن تقویم کا روپ اپنے اندر پیدا کریں، اپنی قوم کے ہر فرد کو اپنے گھر کی تربیت گاہوں اور اپنی قومی درسگاہوں سے علم کے نور سے عظیم تر ہر فرد کو بنا دے۔ اس لیے کہ ہم ہی اپنے وجود میں قوم ہے، ہماری عزت ہی ہماری قوم کی عزت ہے، ہماری شناخت ہی قوم کی شناخت ہے، ہماری سوچ ہی قوم کی سوچ ہے، ہمارا رویہ ہی قومی رویہ ہے اور ہماری قوم کا رویہ ہے، ہمارے اخلاق ہی ہماری قوم کے اخلاق ہیں، ہماری عظمت ہی قومی عظمت ہے، ہماری خصلت ہی قومی خصلت ہے، ہماری روش حیات ہی قوم کی روش حیات ہے۔ ہم اور قوم لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے اقبال کا پیغام بھی یہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔